جب کوئی مدینے جاتا ہے یا کوئی وہاں سے آتا ہے، ایک لفظ زبان تے جاری ہے، مینوں شہر مدینے لے جاؤ، مینوں شہر مدینے لے جاؤ، مینوں شہر۔ ہر ایک موڑ پہ نوری جلوے، پاک نبی نے لائے تلوے، ہر ایک موڑ پہ نوری جلوے، پاک نبی نے لائے تلوے، میں دیکھوں ان بازاروں کو اور دیکھوں جا کے غاروں کو، میں دیکھوں ان بازاروں کو اور دیکھوں جا کے غاروں کو، جتھے یار نبھائی یاری ہے، مینوں شہر مدینے لے جاؤ، مینوں شہر۔ باد صبا ایک کام کیے جا، میرا یہ پیغام لیے جا، باد صبا ایک کام کیے جا، میرا یہ پیغام لیے جا، سرکار سے کہنا روتا ہوں، سرکار سے کہنا روتا ہوں، جب تنہائی میں ہوتا ہوں، میری مطیبہ نے ماری ہے، مینوں شہر مدینے لے جاؤ، جو شہر مدینے جائے گا۔ جو خوبصورت سفر حرمین شریفین کے اس مبارک سفر کے بعد آپ وطن عزیز واپس تشریف لائے، اسی حوالہ سے آپ نے خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ میں علماء کرام جتنے بھی تشریف لائے، معزز مہمان جتنے بھی تشریف لائے، تمام ساتھیوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا تاخیر اس خوبصورت پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا استاد الحفاظ جناب قاری محمد جوید چشتی صاحب سے کہ آپ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم أجعل له عينين ولسانا وشفتين
الشفاعتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة صدق الله العظيم قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، مذاق آنکھیں تو وہ شمس روح ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ بڑے خوبصورت انداز میں استاد الحفاظ جناب قاری محمد جبیہ چشتی صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ میں بارگاہ خیل و نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب علامہ معظم ہارون فروخی صاحب سے، اور تشریف لائیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ اور گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔
اور دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، ان کے در پہ بیٹھ کے آبے، ان کے در پہ بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے جی، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ اور دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے جی، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی جی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ اور ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے جی آقا حسین کی،
جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بادشاہ ہو جھک کر ہمیں سلامی دی بادشاہ ہونے جھک کر ہمیں سلامی دی ہم نے سلطان مدینہ کی گدائی کی گئے ہم نے سلطان مدینہ کی گدائی کی گئے درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے گئے خدا کا تو گدا پہ کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے گئے جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے گئے نہاں ذکر محمد ہے آیا ذکر محمد ہے ارے جہاں ذکر محمد گئے وہاں ذکر محمد گئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آئیے خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت کیجئے گا مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں گئے مولا کی رحمتوں جی مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں گئے مولا کی رحمتوں جی مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں گئے مدینہ نظر میں
جانب کیوں جائیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کوئی در کیوں دیکھیں تیرا قدم گشاگ مدینہ نظر میں گئے یا رب نواز دولت سوزو غداز سے یا رب نواز دولت سوزو غداز سے بوزر کا دل بلال کا سینہ نظر میں گئے دیکھیں کوئی حضور کی بندہ نوازیاں مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں گئے مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں گئے مظہر تجلیات کی دنیا ہے عطر بیز محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں گئے صلی اللہ کے شہر مدینہ نظر میں گئے ماشاءاللہ جناب حافظ محمد عثمان قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے. انہی کی حاضری کے دوران ہمارے معزز مہمان جناب پیر سید غلام غازی عباس شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لائے. میں اہل خانہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا تجمل حسین ضیاء صاحب سے کہ اپنے مواد حسنہ سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں. میں بتاتا چلوں کہ پروگرام ہمارا کوئی لمبا چوڑا نہیں, 2 بجے انشاءاللہ پورے ہم نے دعا کرنی ہے. میں گزارش کروں گا جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں محبت کے ساتھ روشی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ معظم ہارون فاروقی صاحب اور دیگر محترم محتشم مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ خوبصورت نشست جناب محترم بھائی مقدس صاحب حرمین شریفین کی حاضری پیش کر کے وطنی عزیز پاکستان واپس تشریف لائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ جو اپنے کسی بندے کو اس کے کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرماتا ہے. جناب بھائی مقدس صاحب کو اور بھائی ندیم صاحب اور ان کے اہل خانہ کو خصوصی کتاب برادر مکرم قبلہ قاری صاحب ہی ارشاد فرمائیں گے. چاند ایک باتیں حصول برکت کے لیے قبلہ شاہ صاحب سے
دعا کی نیت سے پیش کر رہا ہوں کہ خوش نصیبی ہمارا اس لیے مقدر بنتی ہے کہ جب ہم عمرے کے لیے یا حج بیت اللہ کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ناظر الى الکعبۃ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، بندہ کچھ زیادہ نہ کر سکے، بندہ کچھ زیادہ وہاں پہ عبادات کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ خانہ کعبہ کو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چند چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، باعمل عالم دین کی زیارت عبادت ہے، قرآن پاک کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کے اندر کوئی بھی ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر وہاں پہ انسان حجر اسود کو دیکھتا ہے، اس کا استلام کرتا ہے، اس کا بوسہ دیتا ہے، تو حجر اسود یہ انسان کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، پھر انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہاں پہ آب زمزم ہے، وہاں پہ مطاف ہے، وہاں پہ صفا و مروہ ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے گناہوں کو بخشنے کے اسباب رکھے ہیں۔ بندہ طواف کرتا ہے، اس کا بھی اجر ہے، بندہ صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، اس کا بھی اجر ہے، بندہ حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، حجر اسود کی جانب جب وہ منہ کر کے استلام کرتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول اس کے اس گھر میں ہوتا ہے جہاں انسان حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جتنی باتیں بھی اس گھر کے بارے میں کی جائیں وہ کم ہیں۔ انسان کے لیے کتنی خوشی کا موقع ہے کہ انسان اس جگہ جانے کی سعادت حاصل کرتا ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارا ہے۔ انسان وہاں جانے کی سعادت حاصل کرتا ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگانیاں بسر کرتے رہے، جہاں اہل بیت اطہار کے جب وہ قدم وہاں پہ لگے، ایسی عظیم جگہوں کی انسان زیارت کرتا ہے۔ انسان کے لیے یہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بندہ پھر مکے سے مدینے کی جانب جاتا ہے، وہاں کی جو پرکیف فضائیں اپنا ہی منظر پیش کرتی ہیں۔ کتنی خوش نصیب وہ ہستی ہے کہ جو اس شہر مقدس کے اندر اس فضاؤں کے اندر سانس لیتی ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کا وقت گزارا ہے۔ اور اب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں، اور اپنے آنے والوں کا نہ صرف جب ان کو دیکھتے ہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نغمے الاپتے ہیں، آپ نہ صرف انہیں سماعت فرماتے ہیں بلکہ انسان کو اس کا اجر اور ایسی ان محبت کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ احباب عزیز وقار، بڑی خوش نصیب وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک خوش نصیب میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے ان گھروں میں جانے سے پڑھ کے کوئی اعزاز والی چیز نہیں ہے۔ وہ گلیاں، وہ فضائیں، وہ ہوائیں انسان کے لیے کتنی جب مقدس ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہم تو گاڑیوں میں جہازوں میں وہاں سفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے جو وہ پیدل چل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں وہاں وقت گزارا ہے،
جب ہجرت کا موقع دیکھ لیجئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیسے مشکل وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب وہ ہجرت کا سفر کیا. اگر جب وہ ان مقدس جب وہ گھڑیوں کا ذکر کرتے جائیں تو شاید وقت کم پڑ جائے لیکن ہماری باتیں ختم نہ ہو. یاد رکھیے یہ خوش نصیبی اسی انسان کا مقدر بنتی ہے کہ جو اپنی دل و دماغ کی اس جانب اپنی توجہ مبذول کرتا ہے. نہ تو مال و متاع سے یہ سعادت حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ قوت و ثروت کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے. ہاں اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اس بات کی خواہش رکھے, بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا رہے, تو پھر وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماتا ہے. اب عزیز وقار بے شمار ایسی باتیں تھیں جو کرنے کو جی چاہ رہا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب کا خطاب بہت خوبصورت ہوتا ہے اور چونکہ خصوصی خطاب انہی کا ہے تو ہم آپ کے جب وہ خصوصی بیان سے مستفید ہوتے ہیں. میں انہی الفاظ کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم ہمارے بھائی مقدس صاحب کو بار بار یہ حاضری نصیب فرمائے. اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا صدقہ, آپ کے صحابہ کا صدقہ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا عالمی نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام شبیر چشتی صاحب کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. الحمدللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآخرا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. جاتا ہے یا کوئی وہاں سے آتا ہے, جب کوئی مدینے جاتا ہے یا کوئی وہاں سے آتا ہے, ایک لفظ زبان تے جاری مینو شہر مدینے لے جاؤ, مینو شہر مدینے لے جاؤ, مینو شہر. ہر ایک موڑ پہ نوری جلوے پاک نبی نے لائے تلوے. ہر ایک موڑ پہ نوری جلوے پاک نبی نے لائے تلوے. میں دیکھوں بازاروں کو اور دیکھوں جا کے غاروں
کو میں دیکھوں ان بازاروں کو اور دیکھوں جا کے غاروں کو جتھے یار نبھائی یاری مینوں شہر مدینے لے جاؤ مینوں شہر باد صبا ایک کام کیے جا میرا یہ پیغام لیے جا باد صبا ایک کام کیے جا میرا یہ پیغام لیے جا سرکار سے کہنا روتا ہوں سرکار سے کہنا روتا ہوں جب تنہائی میں ہوتا ہوں میری مطیبہ نے ماری مینوں شہر مدینے لے جاؤ. اور پھر جو مدینے پاک سے واپس آ جاتا ہے شاعر اس کے بارے میں کہتا ہے جو شہر مدینے جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا جو شہر مدینے جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا جب بچھڑے گا مر جائے گا انہوں شہر مدینہ بھولنا نہیں انہوں شہر مدینہ بھولنا نہیں انہوں شہر سب کی آنکھیں ترس رہی ہیں سب کی نظریں برس رہی ہیں سب کی آنکھیں ترس رہی ہیں سب کی آنکھیں برس رہی ہیں جو آپ کا سگ کہلاتا ہے جو آپ کا سگ کہلاتا ہے جو آپ کے ٹکڑے کھاتا ہے جو دیکھ کے طیبہ آتا ہے انہوں شہر مدینہ بھولنا نہیں جو شہر مدینے جائے گا وہ واپس کیسے آئے گا جب بچھڑے گا مر جائے گا انہوں شہر مدینہ بھولنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ذکر و اذکار کے بعد حضور پر نور سید عالم نور مجسم رہبر مکرم ہادی سبل مولا کل کا انعام دار
مدنی تائیدار حبیب خدا اشرف انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد گلے بستان سادات و صاحب فہم و ذکا غازی غلام عباس شاہ صاحب اور دیگر معزز و محتشم قرائے کرام، علماء کرام، دوستو، ساتھیوں، آج کی میں اور آپ اس سعادت افروز گھڑیوں میں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس روحانی، وجدانی، ایمانی، ایقانی اور روحانی محفل کے اندر تلاوت کلام پاک کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہو اور صاحب قرآن کا ذکر ہو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور اس سے جنتی پھول گر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی گھڑیاں بار بار نصیب فرمائے۔ میں اپنے پیارے بھائیوں جیسے دوست، قابل قدر مقدس صاحب، ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سفر حرمین شریفین کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، نیک بندے مدینہ طیبہ، حرم کعبہ وہاں جاتے ہیں، وہ تو اپنے درجات حاصل کرتے ہی ہیں، ان کی خوش قسمتی تو ہے ہی بہت، لیکن گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کے دامن میں گناہوں کی میل ہوتی ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ گناہوں سے پاک ہو کے واپس آتے ہیں۔ یہ گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حاجی جو مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مسجد نبوی سے ریاض الجنہ کی طرف سے جب وہ جالیوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ایک حدیث پاک لکھی ہوتی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر منکم، تم میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ یہ حدیث پاک لکھی ہے، اور جب وہ جالیوں کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ جب وہ جالیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو لکھا ہے شفاعتی لأہل الکبائر منکم، تم میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ جب وہ جالیوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اہل کبائر کی جو شفاعت حضور نے اپنے ذمہ لی ہے، حضور نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ گناہ گار جو مدینہ طیبہ جاتے ہیں وہ اپنی جھولیاں بھر کے لے کے آتے ہیں اور گناہوں کو معاف کروا کے آتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، حضرت علامہ مولانا قاری تجمل حسین زیاد صاحب مدینہ پاک کا سفر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ مدینہ کے اندر جا کے وہاں حضور کی جالیوں کی زیارت کرنا یہ تو دور کی بات ہے، جو بندہ سفر حرمین شریف کرتا ہے اس کے اندر بھی دل کی ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ راستے میں ہی اتنی محبت کا سمندر لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وہ دعائیں مانگتا ہے کہ کب میں مدینہ طیبہ پہنچوں۔ کوئی بندہ
حرمین شریف کے علاوہ باقی ممالک میں رہ کر مدینے کی تڑپ لے کر زندگی گزارتا ہے، اور کوئی مدینہ طیبہ میں جا کر واپس آنے سے اس کا جی نہیں کرتا۔ مدینہ طیبہ جانے کے لیے کئیوں کے پاس اسباب نہیں ہوتے، وہ بھی تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن جو زیارت کرنے کے بعد جب اس کی واپس جانے کی باری ہوتی ہے، اس کا بھی واپس جانے کو دل نہیں کرتا۔ میں ایک عاشق کی بات بیان کروں گا جس کے پاس ظاہری وسائل تو نہیں، لیکن مدینے جانے کی تڑپ بہت ہے۔ افغانستان کے علاقے میں کابل میں ایک عبد الرحمن نامی شخص گزرا ہے۔ گھر کے اندر کبھی تنہائی میں حضور کی محفل سجا لیتے ہیں، اور کبھی 2-4 بندوں کو بٹھا کر حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ دل میں حضور کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے، تڑپ بڑی ہے، لیکن ظاہری اسباب میسر نہیں کہ مدینے جا سکوں۔ گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اور وہ ہوا کو مخاطب کر کے کہتے تھے، نسیمہ جانب ببتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ ہوا کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے ہوا تم مدینے کی طرف جا رہی ہے، میرے پاس ظاہری اسباب نہیں کہ میں مدینے جا کے حضور کی روزہ جالیوں کے سامنے حاضری دے سکوں۔ تو مدینے کی طرف جا رہی ہے، جب تو مدینہ طیبہ میں حضور کی جالیوں سے ٹکرانے لگنا، اس وقت یہ عبد الرحمن عاجز شخص کا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا۔ نسیمہ جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ اے باد نسیم، تو جا رہی ہے مدینہ طیبہ، حضور کو کہنا کہ عبد الرحمن نامی شخص آپ کو سلام دیتا ہے۔ ایک دفعہ گھر کی چھت میں کھڑے تھے اور لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہم مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دل تڑپا اور دل کی طرف تڑپ بڑی، اور فوراً چھت سے نیچے آئے اور بھاگ کر جب دروازے سے باہر نکلنے لگے، بیگم نے رو کے پوچھا، اے عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، حضور کے جالیوں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں ان قافلے والوں کے ساتھ۔ بیگم کہتی ہے، عبد الرحمن تم جا رہے ہو، جوتی تو پہن کے جاؤ، عرب کی گرمی ہے، گرم زمین ہوگی، نوکیلے پتھر ہوں گے، جوتی پہن کے جاؤ تمہارا سفر آسان ہو۔ حضرت عبد الرحمن جامی ان کا مشہور لقب ہے۔ آپ کہتے ہیں، اے میری رفیقہ حیات، بے شک بڑی گرمی ہے، بڑے نوکیلے پتھر ہیں، لیکن جو عشق کا سمندر میرے دل میں ہے، وہ عشق کا سمندر میں لے کے جا رہا ہوں، مجھے گرمی اثر نہیں کرے گی۔ بغیر جوتی پہنے نکل گئے قافلے والوں کے ساتھ۔ راستے میں پوچھتے جاتے کہ مدینہ کب آئے گا، مدینہ کب آئے گا۔ قافلے والے تسلیاں بھی دیتے اور اس کے عشق کو بھی دیکھتے کہ کیسا عشق ہے اس بندے کا۔ ایک دفعہ راستے میں انہوں نے ٹھہراؤ کرنا تھا، ایک ریت کا ٹبہ آیا، کہا ہم نے یہاں رات ٹھہرنا ہے۔ رات کو سارے قافلے والے سو گئے۔ جب سو گئے، آمنہ کے لال مدینے سے سواری پہ سوار ہو کے آئے اور اس ریت کے ٹبے میں سارے قافلے والوں کو زیارت کروائی۔ سارے قافلے والوں کو زیارت کروانے کے بعد کہا، اے قافلے والوں، تمہارے اندر ایک عبد الرحمن جامی نام کا شخص آ رہا ہے، اس نے بھی مدینہ طیبہ آ کر میری جالیوں کے سامنے اس نے آ کے اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ تم سارے قافلے والے آ سکتے ہو، لیکن وہ عبد الرحمن نامی شخص نہیں آ سکتا۔ تے حضرات عزیز وقار، جدوں اس سارے ٹبے تے اندر جڑے لوگ حاجی جنہاں نو حضور علیہ السلام اپنی زیارت کرواندے نے، آ کے کہندے نے تواڈے اندر عبد الرحمن نامی شخص ہے، تسی سارے قافلے والے مدینے آ سکدے ہو، لیکن عبد الرحمن نامی شخص نہیں آ سکدا۔ جدوں قافلے والے نے اکھ کھولی، اس بندے دی طرف مخاطب ہو کے کہندے نے،
तू ते बड़ा आशिक बनना है, बड़ा इश्क रसूल दा दावा करना है, लेकिन तेरा हाल ये है सानू अज रात आमना दे लाल ने करम फरमाया है, ज़ियारत भी करवाई है और ये भी पैगाम दिता है तुहाडे अंदर अब्दुल रहमान नामी शख्स ओ मदीने नहीं आ सकदा, सारे काफले वाले आ सकते ने। काफले वाले ने कड्डन दा इरादा कीता, इधर अमीरे मदीना नू भी हजूर ने ज़ियारत करवाई सी रात नू, ओनू भी आख्या फलां रेत दे टिब्बे दे उथे एक काफला ठहरिया है, ओदे विच अब्दुल रहमान नामी शख्स है, ओनू मदीने नहीं आन देना। उधर अमीरे मदीना भी सवारी ते सवार हो के रेत दे टिब्बे दे कोल पहुंच जांदा है, आके उस अब्दुल रहमान दे बारे पुछदा है, कौन है अब्दुल रहमान? आप बड़े हैरान होंदे ने, आप कहंदे ने मेरा नाम तैनू किवें पता लग गया है? मेरा नाम ते इस इलाके विच कोई बंदा नहीं जानदा। वो अमीरे मदीना कहंदा है मैनू रात नू हजूर ने ज़ियारत करवाई है कि फलां काफला फलां जगह ठहरिया है, ओदे विच अब्दुल रहमान नाम दा शख्स है, सारे बंदे काफले वाले आ सकदे ने लेकिन अब्दुल रहमान नहीं आ सकदा। हज़रत अज़ीज़ वकार मुख्तसर करना, अब्दुल रहमान नू जदों काफले तो बाहर कटिया गया, आप अपने घर तशरीफ ले गए, लेकिन घर तशरीफ ले जान तो पहले रेत दे टिब्बे तो चुमन लग पे। काफले वाले पुछदे ने ऐ अब्दुल रहमान की प्या करना है? अब्दुल रहमान कहंदे ने मैं तुसी आप ही ते आख्या रात नू हजूर दी सवारी आई है, मैं चुमन लग पिया कि हजूर दी जिथे सवारी दे कदम लगे होणगे मेरे वास्ते सादत है। ओ काफले वाले कहंदे ने ऐ अब्दुल रहमान तैनू की पता उस सवारी दे किथे किथे कदम लगे ने? ओ अब्दुल रहमान कहंदा है ऐ काफले वाले ओ अगर मैनू नहीं पता मैं रेत दा एक एक जर्रा चुम छड्डांगा किथे ते हजूर दे कदम लगे होणगे, किथे ते हजूर दे कदम लगे होणगे। हज़रत अज़ीज़ वकार अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आप वापस तशरीफ ले गए। जदों वापस चले गए अगला साल आया, अगले साल फिर मदीने दी तड़प पैदा हुई। एक काफला जा रहा है, रेवड़ जा रहा है, बकरियां दा रेवड़। पूछा किधर जा रहे हो? उन्हें आख्या मैं असी मदीने जा रहे हैं। अब्दुल रहमान कहता है कि मैनू भी लै चलो, अमीरे मदीना मैनू बंदियां दे काफलियां विच नहीं जान देंदा, मेरा दिल करदा है इन्हां बकरियां दियां तरह चल के मवी तुहाडे नाल मदीने चला जावां। उस चरवाहे ने जदों आप दा इश्क वेख्या ते इजाजत दे छड़ी। फिर अमीरे मदीना नू ख्वाब विच हजूर दी ज़ियारत हुई। हजूर ने फिर आख्या फलां बकरियां दी रेवड़ विच ओ अब्दुल रहमान जामी बकरियां दी तरह चल के आ रहा है, जा ओनू मदीने ना आन दें। अमीरे मदीना दूसरी वारी जदों आया उन्होंने रेवड़ दे विचों कढ़ दिता। तीसरी वारी समान विच जा रहे सन, तीसरी वारी वीर कढ़ दिता। जदों 3 वारी मामला हो गया, तीसरी वारी तो बाद अमीरे मदीना ने अब्दुल रहमान नू जेल विच कैद कर छड़िया। उस रात नू जदों हजूर ने अमीरे मदीना नू ज़ियारत करवाई, पहले ज़ियारत दा अंदाज हो रहे, पहले ज़ियारत हजूर करवांदे ने ते आप दी चेहरे ते जमाल होंदा है। अज हजूर ज़ियारत करवान आए ने ते चेहरे ते जमाल नहीं बल्कि जलाल है। अमीरे मदीना ने हाथ बन के अर्ज की या रसूल अल्लाह अज ओ जमाल नहीं जेड़ा पहले जमाल होंदा सी, अज जलाल विच क्यों आए हो? हजूर ने आख्या ऐ अमीरे मदीना मैं तेनू कड्डन दा ते आख्या है लेकिन कैद करन दा नहीं आख्या। तेनू कड्डन दा आख्या लेकिन कैद करन दा नहीं आख्या। या रसूलुल्लाह की वजह है? मैं ते समझा कि इतना वड्डा मुजरम है कि जिन्नू तुसी मदीने नहीं आन दे रहे। हजूर ने आख्या ना वो डाकू है, ना वो चोर है, ना वो जानी है, ना वो शराबी है। अर्ज की या रसूलुल्लाह वो फिर कौन है? हजूर ने राज खोलिया और राज खोल के आख्या ऐ मेरी मदीना सुन ले, ए अब्दुल रहमान ओ जात है जिदे अंदर मेरा इश्क इतना है, इश्क दा समुंदर लैके वो मदीना तैयबा आ रहा है। अल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दी कसम उठा के कहना जिदे कब्ज़े कुदरत विच मेरी जान है, अगर वो इश्क दा समुंदर मेरे रोजे के सामने लेके आ गया और उन्हें अपने लिखा हुआ कलाम मेरे रोजे के सामने पढ़िया, शरीयत दी हद्दां टुट जाणगियां, मैनू रोज़ा मुबारक तो बाहर निकल के उन्होंने सीने लाना पवेगा।
اور اگر میں اپنے روزے مبارک تو باہر آ گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی. اس واسطے میں تینوں حکم دیتا ہے جڑے ہوتے اندر عشق دا سمندر ہے انہوں ٹھنڈا ہو جان دیو پھر وہ مدینہ طیبہ آ جائے. عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں کی کرنا ہے اور دے بارے حکم کیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ دے بارے حکم نہیں ہے کہ انہوں کہہ دیو میرا پیغام دے دیو اے میرے غلام اج رات نو جتھے تیرا ڈیرا ہوئے گا اتھے کملی والے دا پھیرا ہوئے گا. اج رات تو انتظار کر لے. حضرت ذی وقار رات ہو گئی. حضور علیہ السلام نے عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا دیدار کروایا. جدوں دیدار کروایا قدمہ وچ ڈگ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ اے میرے تے کرم کیتا فضل کیتا نظر کرم کیتی. دیکھو نا کتنی خوش قسمتی دی بات ہے. سارے حاجی مدینے وچ اور مدینے والا عبد الرحمن جامی دے غریب خانے. بڑی خوش قسمتی دی بات ہے. آج ساڈا بھی یہ دل کردا ہے کہ اسی بھی رات نو سوئیے تے سانو بھی حضور علیہ السلام دی رات نو زیارت ہوئے. اسی بھی یہ چاہنے ہیں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ نو جدوں حضور نے دیدار کروایا عرض کیتی یا رسول اللہ 1-2 منٹ اپنی حاضری مکمل کرانگا. عرض کیتی یا رسول اللہ اج تسی مینوں اپنا دیدار کروایا ہے میں مدینے نہیں آ سکدا یا آ سکنا. حضور نے آکھیا بس تیرے عشق دی چنگاری ٹھنڈی کرنی سی اس تو بعد تم مدینے آ سکنا ہے. یا رسول اللہ مہربانی. جدوں حضور نے زیارت کروا لئی پھر وقت آیا سواری تے سوار ہو کے جدوں مدینہ طیبہ جاندے نے جا کے دل وچ ارادہ ہے جیڑا میں کلام لکھیا ہے مدینہ طیبہ جا کے پڑھاں گا. لیکن ویکھ دے نے او جیڑا کلام میں پڑھنا ہے او مدینہ دی دیواراں تے پہلے ہی نقش ہو گیا ہے. مدینہ دی دیواراں تے پہلے ہی نقش ہو گیا ہے. ان دل وچ خیال کر دے نے میں تے سمجھدا تھا کہ میں ہی جامی ہے ایتھے تے کوئی اور بھی جامی ہے. پریشانی ہوئی تے روزے مبارک تو آواز آئی اے عبد الرحمن پریشان نہ ہو کہ جیڑا کلام تو لکھیا ہے اے وہی کلام ہے کیونکہ تو عشق دے وچ ایک کلام لکھیا ہے. تیرے دل دے اندر اتنا عشق سی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں دے ذریعے ایک کلام ایتھے نقش کر دیا. حضرت ذی وقار جس طرح بھائی مقدس صاحب آپ نے حرمین شریفین دی سفر بھی کیتا ہے تے زیارت بھی کیتی ہے. اسی دعا کرنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دا اے سفر خیر قبول و منظور فرمائے. بارے دیگر میں ہدیہ تبریک ان کو بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے اہل خانہ کو بھی پیش کرتا ہوں. حضرت ذی وقار مدینہ طیبہ جانے والے ایسے خوش قسمت ہیں جب وہ واپس آئیں کوشش کریں ان کے سینے لگیں سینے کے ساتھ سینہ مس کریں تاکہ ہمیں بھی تازی برکات حاصل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرمین شریف کی زیارت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصم
عاصم وجبريل خادم والله عاصم وجبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين 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 نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا رب العالمین اس محفل پاک کے اندر تلاوت کلام پاک کی گئی نبی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا کے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کیا گیا نعت پڑھی گئی واعظ و نصیحت ہوا ختم پاک ذکر و اذکار کیا گیا حاضر تام یا اللہ تیری بلند اور اعلیٰ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین جس نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر اسے اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین اس کا ثواب نبی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا کے اندر ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً الفتاً عاجزاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام آپ کے ازواج مطہرات آپ کی اولاد پاک آل پاک اہل بیت اطہار پنجتن پاک صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین تمام غزوات کے شہداء خصوصاً شہدائے کرب و بلا غوث کتب ابدال کلندر والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جتنے بھی دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی روح اس کا ثواب پہنچاتے قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص اہل خانہ کے جتنے لواحقین چلے گئے یا اللہ ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ سب کی قبر و حشر بہتر بنا یا رب العالمین جس طرح بھائی مقدس نے یہ حرمین شریفین کی زیارت کی ہے
وہاں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹی ہیں۔ یا اللہ ہم میں سے ہر غریب اور امیر کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، ہمیں بھی وہ گھڑیاں نصیب فرما۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الہی وہ دن بھی آئے مدینے کو جائیں ہم، خاک در حبیب کا سرما بنائیں ہم۔ یا رب العالمین ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفوں کا صدقہ، آپ کی آل کا صدقہ یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بیمار کربلا کا واسطہ یا اللہ جس کو جس قسم کی بھی بیماری ہے اسے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ اولاد صالحہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ یہاں اجتماع میں بیٹھے ہیں اپنی خواہشات آرزوئیں تمنائیں دل میں رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی تمنائیں پوری فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں بھی برکتیں عطا فرما، ہمارے دفتروں میں ہماری ہر جگہ میں برکتیں عطا فرما۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر سب کا بھلا سب کی خیر فرما۔ بری نگاہ سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما، ہدایت کا نور عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔